السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آج کا قصہ ایک فوجی میجر کا ہے جس کو اپنے کی سزا اسی دنیا میں مل گئی اور اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس قصے سے آپ کو بڑا سبق ملنے والا ہے اور بڑی لذت بھی آنے والی ہے، کیونکہ قصہ مزیدار بھی بہت ہے اور آپ اس سے بڑی موٹیویشن آپ کو ملنے والی ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک میجر صاحب کوئٹے میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے چھٹیوں پر منڈی بہاؤالدین جانے لگتا ہے۔ ریل کا سفر تھا، گھر سے ریل اسٹیشن پہنچتا ہے اپنے بال بچوں سمیت۔ ریل آنے میں تاخیر تھی تو میجر صاحب بچوں سمیت پلیٹ فارم پر انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں ریل پہنچ گئی اور میجر صاحب اپنے بچوں سمیت ریل میں سوار ہونے کے لیے دوڑے۔ چونکہ ہجوم زیادہ تھا، رش زیادہ تھا، چڑھنے میں دقت ہو رہی تھی، سوار ہونے میں دقت ہو رہی تھی۔ میجر صاحب نے بچوں کو پہلے سوار کیا، اسی اثناء ریل آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ جب میجر صاحب کی چڑھنے کی باری آئی اس وقت ریل تیز ہو چکا تھا۔ ایک بھائی نے اس کو ہاتھ دیا لیکن ہاتھ پھسل گیا اور میجر گر گیا۔ پھر کیا تھا کہ ایک شور اٹھا، ایک ہجوم نے چلایا اور ریل ایک دم رک گئی۔ پھر لوگوں نے کیا دیکھا کہ میجر صاحب کا آدھا دڑ ایک طرف ہے، دوسرا دڑ دوسری طرف ہے، بالکل درمیان سے کٹ گیا تھا۔ سارا ہجوم گر جمع ہو گیا اور دیکھنے لگا، لیکن عجیب بات بڑی یہ تھی کہ میجر صاحب کے ہوش بالکل ٹھیک تھے اور میجر صاحب بے ہوش نہیں تھے، ہوش میں تھے، کرا رہے تھے، مصیبت تکلیف سے درد سے کراہ رہے تھے تو لیکن تھے ہوش میں۔ ایک بھائی کہتے ہیں میں نے اس کو ہمت کی اور اس کی طاقتوری کی، اس کی شجاعت کی داد دینے کی ارادہ کیا، لیکن اسی اثناء میجر نے ایک بول بولا اور کہا لوگوں مجھ سے عبرت پکڑو، مجھے اپنی کی سزا دنیا میں مل گئی اور یاد رکھو، خبردار اپنی والدین کی نافرمانی مت کرنا، مجھے سزا مل چکی ہے۔ پھر کیا تھا کہ لوگوں کو گویا سانپ سونکھ گیا۔ جو لوگ ایمبولینس منگوانے کی دوڑ لگا رہے تھے اور شاید جو ریل گاڑی کا عملہ تھا انہوں نے ایمبولینس کو کال کر دی تھی، لیکن جب یہ بات لوگوں نے سنی تو لوگوں کے تو حواس چھوٹ گئے اور لوگ بالکل خاموش اور ہکے بکے رہ گئے۔ میجر صاحب آگے بولے، گویا ہوئے اور کہا لوگوں وہ دن بڑا بھیانک تھا جب میں نے اپنے دونوں بوڑھے والدین کو خوب مارا اور مار کر میں تھک چکا تھا۔ پھر جب میں تھک کر بیٹھ گیا تو میری ماں نے ایک لفظ بولا۔ میری ماں نے کہا اے اللہ، اے خدا، تو نے اس کے پاؤں کیوں نہیں تھوڑے؟ بظاہر یہ شکوہ تھا لیکن حقیقت میں بد دعا تھی، اور آج میری ماں کی بد دعا قبول ہو گئی۔ آج میرا عہدہ کوئی کام نہیں آیا، میری دولت کوئی کام نہیں آئی، مجھے اللہ کے عذاب سے دولت عہدہ نہ بچا سکا۔ میں دولت کے نشے میں، میں عہدے کے نشے میں، میں غرور میں اونچا تھا، بہت اوپر چلا گیا تھا۔ آج مجھے پتہ چلا اور پھر لوگوں کو مخاطب کر کے کہا میں نے تو اپنی سزا پا لی ہے، تم خیال کرنا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھنا، اگر والدین آپ کی زندہ ہے تو جتنی خدمت آپ کر سکتے کیجئے، کمی نہ کیجئے، اور نافرمانی تو بالکل نہ کیجئے، اف تک نہ کیجئے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، کیسی بھی ہو، بے نمازی کیوں نہ ہو، لیکن آپ ان کی نافرمانی نہ کیجئے، انہیں نماز کی تلقین کیجئے، لیکن انہیں تنگ مت کیجئے۔ اپنے بھائی مفتی عمران کٹخلوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔